آپ لوگ یہاں تشریف لائے ماشاءاللہ. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا آج میرے خیال میں کوئی رہ نہیں گیا چینل, ماشاءاللہ سارے چینل ادھر ہیں. میں 3-4 باتیں آج کرنا چاہوں گا بڑی اہم. سب سے پہلے تو میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں جو یہ ہمارا سندھ سے قافلہ نکلے گا حقیقی مارچ کا, اس کا پلان ہے انشاءاللہ پیر کے دن یعنی کہ منڈے کو صبح 11 بجے سارا کراچی جو قافلے میں ہمارے ساتھ ہیں سب جمع ہوں گے ٹول پلازا پہ. ٹول پلازا پہ ہم میڈیا سے گفتگو کریں گے اور ٹول پلازا سے پھر ہم جائیں گے پھر ہمارے قافلے کا انشاءاللہ پہلا افتتاح ہوگا. اس کے بعد اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جو کہ میں اس لیے پریس کانفرنس کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ ڈائریکٹ میسج کر کے پوچھ رہے ہیں جو شاید تحریک انصاف کی تنظیم سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن عام پاکستانی سپورٹرز ہیں, بزرگ, خواتین, بہت سارے لوگ جو اپنی گاڑیوں میں آنا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ جو کنوینس چاہتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں آلریڈی, خود سے پہنچ گئے ہیں پنڈی, راستے میں ہیں, لاہور میں تھے, بہت سارے لوگ نہیں نظر آئے. لیکن ایک جو سندھ کا قافلہ تحریک انصاف کا ہے, پی ٹی آئی سندھ کا, وہ ہم انشاءاللہ میں بھی ہوں گا اور گورنر صاحب عمران اسماعیل صاحب بھی ہوں گے اور باقی قیادت بھی ہوگی. ہم یہاں سے منڈے کو پیر کے دن صبح 11 بجے ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں میں جھنڈوں کے ساتھ آپ ٹول پلازا پہ ہمیں 11 بجے ہمیں ملیں. وہاں پہ ہم میڈیا ٹاک کریں گے. اس کے بعد وہاں سے ہم نکلیں گے اور ہمارا پہلا ریسیپشن انشاءاللہ ہوگا حیدرآباد میں, حیدرآباد ٹول پہ, جامشور حیدرآباد ٹول پہ. اس کے بعد ہم وہاں سے جائیں گے نواب شاہ اور راستے میں جگہ جگہ پہ کئی لوگوں نے ہمارے ریسیپشن کیمپس لگائے ہیں اور ہم رات کو رکیں گے سکھر میں. بہت سارے لوگ جو منڈے کو یعنی کہ پیر کو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, ان سے پھر یہ درخواست ہے کہ سکھر ٹیوزڈے مارننگ منگل کی صبح 11 بجے قافلہ سکھر سے نکلے گا اور وہ بہت بڑا قافلہ ہوگا. بیکاز نارتھ سندھ کے جتنے لوگ ہیں یعنی کہ لاڑکانہ, جیک آباد, شکارپور, سکھر کے اپنے خیرپور سے, بنو عاقل سے, وہ جتنے سارے لوگ ہیں وہ سب ہمیں سکھر جوائن کریں گے اور صبح 11 بجے انشاءاللہ ہم سکھر سے منگل کے دن نکلیں گے اور پھر ہم جائیں گے پنڈی کی طرف جہاں پہ ہم راستے میں ہم ساؤتھ پنجاب میں انشاءاللہ اور عباس بپی صاحب جو کہ ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, رحیم یار خان سے ہوتے ہوئے پھر ہم ملتان, اور ملتان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین جو تحریک انصاف کے ہیں ان کا جو قافلہ نکل رہا ہے اس کے ساتھ ہم جوائن ہو جائیں اور ایک پھر بڑی تعداد میں ہم پنڈی پہنچیں. یہ تو میں چاہتا تھا کہ سب کو بریف کر دوں کیونکہ جو لوگ خود سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ویلکم ہے. سکھر میں انصاف اور ملٹری روڈ کے اوپر جو ہے وہاں سے ہم سب وہاں اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے پھر ہم منگل کے دن صبح 7 نکلیں گے. فتنہ جو ہے نا, فتنہ جو لفظ استعمال کیا گیا فتنے کا, میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ فتنہ ہے کیا اس ملک میں. اس ملک میں فتنے کا نام ہے آصف زرداری, اس ملک کے فتنے کا نام ہے نواز شریف یعنی کہ پورا شریف خاندان. اس ملک میں ایک فتنہ تھا جس کا نام تھا, جو باہر سے رہ کے اس ملک میں فتنہ گیری کرتا تھا, اس کا نام تھا الطاف حسین. اس ملک میں فتنہ ہے مولانا فضل الرحمان جس کو لوگ پیار سے ڈیزل کہتے ہیں, پیار سے ہی کہتے ہیں, پینٹ نیم تو پیار سے ہی پڑتا نا. نہیں, یہ اس ملک کے فتنے ہیں اور اس ملک میں فتنہ وہ سوچ ہے, سب سے بڑا فتنہ وہ سوچ ہے جو یہ سمجھتی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتی ہے کہ اس ملک میں چند لوگ قانون سے بالا دست ہیں
عوام کی رائے کی کوئی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو کسی بھی چور دروازے سے پہلے چوری کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں، قتل و غارت کراتے ہیں، خود ملوث ہوتے ہیں، 20 قتل کرواتے ہیں۔ یہ میں نہیں، ان کی پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ رانا ثناء اللہ عابد شریلی کہتا ہے اس نے 20 قتل کرائے فیصل آباد میں۔ اس کے بعد چور دروازوں سے آ کے اور پھر اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پرانی کرپشنیں معاف کرواتے ہیں اور نئی کرپشن کی داستان شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے فتنے۔ اور معذرت کے ساتھ اگر کوئی بھی پالیٹیشین، اگر کوئی پاکستانی، کوئی ادارے تو اچھے ہیں، ادارے کے اندر کوئی شخص، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی، وہ پولیس یا عدلیہ کا کوئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے عدلیہ کے ججز کے بارے کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی سنی ہے، آپس میں باتیں بھی سنی ہیں، اور یہ خود مریم کہتی تھی کہ ہمارے پاس تو ٹیپس ہیں۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو ان کی زبان بتا رہا ہوں، یہ مریم نے خود کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ٹیپس بھی ہیں۔ یہ ہیں فتنے، اسے کہتے ہیں فتنہ۔ بلکہ جو ایک بات کی گئی کہ جی ایک شخص کاغذ ہلا رہا ہے، اس کاغذ کے اوپر جس کو سائفر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے جو پاکستان کے یونائٹڈ اسٹیٹس واشنگٹن ڈی سی کی ایمبیسی نے فارن آفس بھیجا، جس کو چھپایا گیا عمران خان اس وقت کے پرائم منسٹر سے۔ وہ جو کاغذ تھا، اس کاغذ کے اوپر 2 NSC کی میٹنگز ہوئی ہیں، ایک پرائم منسٹر عمران خان کے زیر صدارت اور دوسری اس پرائم منسٹر شہباز شریف کے زیر صدارت۔ دونوں میٹنگز میں بیرونی مداخلت، بلیٹنٹ فورن انٹرفیئرنس ایکسپٹ کی گئی، دھمکی ایکسپٹ کی گئی، فلور آف دا ہاؤس کہ دھمکی دی گئی پاکستان کو۔ اس کاغذ میں یہ لکھا تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہو جاتا ہے تو میں کوٹ کر رہا ہوں، then the United States will have to deal with the situation head on۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کرے گی امریکہ آباد اور ہمارے ملک میں، اور اگر نو کانفیڈنس موشن میں عمران خان کو باہر نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آپ کی مدد کی جائے گی۔ تو مدد جو کی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، مہنگائی کہاں ہے، آسمان کے اوپر سے باتیں کر رہی ہے، انفلیشن کدھر ہے، IMF کے ساتھ کیا آپ نے ڈیل سائن کی ہے، کیا تباہی کی ہے، کیا تیل کی قیمتیں ہیں، کیا الیکٹریسٹی کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، انرجی کاسٹ کہاں جا رہی ہے۔ تو مدد تو آپ کی کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ شاید آپ کو مدد یا پارٹنرشپ کرنی آتی ہی نہیں۔ یہ جو امپورٹنٹ حکومت بیٹھی ہے ان کو بات کرنی نہیں آتی، جو آدمی مل جائے اس کو ایسے پکڑ کے یوں اور ایسے کر کے پکڑ کے اور یوں اس کے مساج کر کے ٹی وی کے اوپر اور خوب امبیرس کر کے، اس طرح مدد نہیں مانگی جاتی، اس طرح بوٹ پالش ضرور کی جاتی ہے۔ عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے سپٹمبر میں 2018 سپٹمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا نام لے کے ٹویٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تم یہ باتیں غلط کر رہے ہو، اور پاکستان نے 70,000 لوگ مروائے ہیں، جس میں ہماری افواج، بہت سارے ہمارے فوجی بیچارے شہید ہوئے اس ملک کو بچاتے ہوئے، اور تم یہ جو بات کر رہے ہو یہ تمہاری پالیسی غلط ہے، تمہاری ڈائریکشن بھی غلط ہے۔ یہ ٹویٹ کی تھی خان صاحب نے، ایک نہیں 2 ٹویٹس تھیں۔ اس کے باوجود جب ہم امریکہ گئے، جس طرح عمران خان پرائم منسٹر کو عزت ملی کسی پرائم منسٹر کو نہیں ملی، اور یہ خود اس میٹنگ میں بیٹھا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے کہا، باجوہ صاحب بھی تھے اس میٹنگ میں، اس وقت کے DGI جنرل فیض بھی تھے اس میٹنگ میں،
حفیظ شیخ صاحب بھی بیٹھے تھے اس میٹنگ میں, شاہ محمود قریشی فارن منسٹر بھی بیٹھے تھے اس میٹنگ میں, پاکستان کا امبیسڈر بھی تھا, پاکستان کے فارن سیکرٹری بھی تھے, رزاق داؤد بھی تھے, زلفی بخاری بھی تھے. ہم سب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر یو گاٹ A+ ویلکم. اور میں نے یہ ان سے پوچھا, گستاخی کی پوچھنے کی, کہ کین یو پلیز ایکسپلین واٹ A+ مینس, یعنی کہ A+ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو A+ ریسپشن ملا ہے امریکہ میں, امریکن پریزیڈنٹ نے وائٹ ہاؤس میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری جو رول بک ہے, بلو بک ہے جیسے ہماری ہوتی ہے, کہ سی ملتی ہے کہ اگر فارنر کوئی ادھر آئے ڈگنیٹری اور کوئی سٹافر جا کے دروازے پہ اس کو ریسیو کر لے, کوئی وائٹ ہاؤس کا سٹاف, جونیئر سٹاف, وہ ریسیو کر کے اندر لے آتا ہے. بی کیٹیگری ہوتی ہے, جب ہم کلک کرتے ہیں بی میں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ یا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر سیکرٹری وہ ریسیو کر لے. اے ہوتا ہے جب سیکرٹری آف اسٹیٹ ریسیو کرے خود جا کے, وہ اے کیٹیگری ہوتی ہے. اور A+ ہوتی ہے جب یو ایس پریزیڈنٹ خود باہر آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کسی ملک کے سربراہ کو ریسیو کرے. جب عمران خان صاحب کا کانوائے پہنچا تھا وائٹ ہاؤس, ڈونلڈ ٹرمپ دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا. یہ تھی پاکستان کی رسپیکٹ اور عزت. یہ نہیں تھی کہ جیب میں سے پرچی نکال کے کیما کے نان کھلانے آپ کو پاکستان لے آئیں گے. وہاں تھا پاکستان, اور وہاں سے جو پاکستان گرا ہے, جو پچھلے 7 مہینے میں مالشیں کر رہے ہو کھڑے ہو کے کبھی وہ, اور ایک پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پریس کانفرنس میں کہ جو پیسے آپ ہمیں دے رہے ہیں میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ غلط خرچ نہیں ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے آپ غلط خرچ کرتے رہے؟ ان لوگوں سے آپ کو جان چھڑانی پڑے گی, ورنہ یہ ملک جس کے بارے میں ایک کوٹ لکھ کے لایا ہوں محمد علی جناح کا, اعجاز محمد علی جناح کا, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا, میرا میسج سب تک چلا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کوٹ ہے, پاکستان از دا پیوٹ آف دا ورلڈ placed on a frontier on which the future position of the world revolves. یعنی کہ پاکستان وہ دنیا کا حصہ ہے, وہ پیوٹ ہے, ایسی جگہ پلیسڈ ہے. 50-70 سال پہلے جناح صاحب نے کہا تھا, 75 سال پہلے, کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا پاکستان کے طرف ریوالو کرے گی. یہ دنیا پاکستان کے طرف ریوالو کر سکتی ہے, کرتی بھی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے حاکم رہے ہیں, چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہو چاہے ملٹری لیڈرشپ رہی ہو, بھول نہ جائیں کہ ہم مارشل لاء میں 11 سال ضیاء الحق کے بھی کاٹے اور 9 سال جنرل مشرف کے بھی کاٹے. یہ تو وہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے 20 سال. ایوب خان اس سے پہلے کاٹے, جائجہ خان نے بھی دیکھا, یعنی کہ ہم تو اس کو 2 سال کے تھے, میں نہیں پتا کیا ہوا, لیکن بھٹو صاحب بھی جب الیکشن لڑ کے جیت کے آئے تھے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لگے تھے. یہ جمہوری حکومتیں جو اس کے بیچ میں آئی ہیں, انہوں نے کوئی پاکستان پہ احسان نہیں کیا, انہوں نے اپنے بینک بیلنس بھرے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کو کرپشن پہ فارغ کرواتے رہے ہیں. یہ ہم نے خود دیکھا ہے بڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے. اور جو 3.5 سال اس ملک میں عمران خان کی حکومت رہی, دنیا بھر سے پاکستانیاں آ رہے تھے. میں آج اپنی بیٹی کے وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بتانا چاہتا ہوں, یہ اسکول گیا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ, جو آپ یقین کریں کہ وہاں مجھے اتنے لوگ ملے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اب یہ سوچ رہے ہیں, اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی کہ ہم پاکستان سے ہجرت کر لیں, کوئی کینیڈا کی باتیں کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے جی میرا وہ بھائی کے پاس انگلینڈ کا پاسپورٹ ہے, کہتا ہے کوئی میرا US گرین کارڈ اپلائی کر رہا ہوں,
کوئی کہتا ہے میں کہیں نہیں جا سکتا تو میں دبئی جا رہا ہوں. اس ملک میں برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ اندھے لوگ نہیں رہتے اس ملک میں, وہ دیکھ رہے ہیں کیا تماشا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حکومت اس وقت ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے نامور صحافی ارشد شریف کے شہید کے اوپر جھوٹ بولتی ہے. اور بناتی کس کو ہے؟ انویسٹیگیشن کے لیے رانا ثناءاللہ. لیکس میں انویسٹیگیشن کون کر رہا ہے؟ رانا ثناءاللہ. خوب پاگل لوگ ہیں ہم کو بے وقوف ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو. 15 سال سے اس صوبے میں جس نے حکومت کی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ, کیا آپ اپنے کسی خاندان والے کو کراچی جیسے شہر کے کسی سرکاری اسپتال میں لے جانا پسند کرو گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو کسی سرکاری اسکول میں ڈالنا پسند کرو گے؟ کہ وہ پاکستانی نہیں ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ ان کی ڈریم کوئی نہیں ہے, ان کو خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا انفراسٹرکچر ٹھیک ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا, جو یہاں سے سارا پیسہ کما کے پورے پاکستان کو یہ کھلاتا ہے؟ کیا اس کے روڈیں ٹھیک ہیں؟ کیا یہاں کی پولیس ٹھیک ہے؟ کیا یہ سیف سٹی بن گئی ہے کراچی؟ میں لاہور دیکھ کے آیا سیف سٹی کا پروجیکٹ, کل عمر چیمہ صاحب کے ساتھ میں گیا تو مجھے انہوں نے دکھایا کہ میں نے دبئی کا بھی دیکھا ہے, میں نے لاس اینجلس کا بھی دیکھا ہے. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں جو لاہور میں لگا ہے وہ دنیا کے ہر بیک سینٹر سے کمپیئر کر سکتے ہیں آپ. تو یہ کراچی میں کیوں نہیں لگا؟ کتے بھاگ رہے ہیں سیوک سینٹر کے نیچے, گندی یہ چھوٹی چھوٹی اسکرینیں لگا کے, پیسے تم نے وہاں سے کھائے. اور مجھے وہاں لوگوں نے کہا کہ سر 10 دفعہ آ کے ہمارا لے کے جا چکے ہیں ایگزامپل. تو کیا ہم نہیں ڈیزرو کرتے سندھ والے کہ ہماری زندگیاں اوپر ہوں, یا ہم چھوڑ دیں؟ یہ ملک کو وہاں لے گئے ہو جہاں اگر آج آپ نے عمران خان کے اس 75 سال میں پہلی دفعہ حقیقی آزادی کی مارچ میں شرکت نہیں کی, یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. یہ کیا کرو گے؟ بندوق سے گولی سے مار دو گے تو مار دو یار, مار دو. تم نے سندھ میں اتنے صحافی مارے, تم باہر بھی صحافی مروا دیتے ہو, یہاں پہ ہمیں مار دو یہیں پہ, ہم تو بیٹھے ہیں. یہ بندوق کی نالی پہ ملک نہیں چلتا. پالیٹکس میں جیسے بزنس میں آپ کو کبھی وہ نہیں ملتا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. پاکستان بہت زیادہ چیزیں ڈیزرو کرتا ہے, آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. جب آپ نیگوشیٹ کرنے والے ایسے رکھو گے جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ملک سے باہر ہیں, جو آپ کے لیے نیگوشیٹ ہی نہیں کر سکتے کسی حکومت سے باہر, کیونکہ وہ ذرا بھی ایسے کریں گے تو وہ خود پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ سے باہر پڑے ہوئے, تو وہ آپ کیا نیگوشیٹ کرو گے؟ نیگوشیٹ کرتا ہے کوئی اسٹیچر والا شخص جو جس کی ویسٹڈ انٹرسٹ صرف پاکستان ہوتا ہے, وہ نیگوشیٹ کرتا ہے. یہ نیگوشیٹ چوری کے پیسے میں 16 ارب روپے کی کرپشن تو صرف ایک ہی کیس ہم نے بنایا تھا, وہ ساروں کا انتقال ہو گیا, ساروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ جی ارشد شریف کو کس کا ڈر تھا؟ او بھائی کتنی FIR کٹ گئی اس کے اوپر, کراچی سے لے کے گلگت تک اور چمن سے لے کے پتہ نہیں ہر جگہ تو اس کے اوپر آپ نے FIR کاٹ دی. میں رابطے میں تھا ارشد شریف سے, میں ملا دبئی میں ارشد شریف سے, میں عاشورہ سے واپسی میں دبئی ایک دن کی میں ملا ارشد شریف سے, 5-6 گھنٹے میں نے ساتھ گزارے. بالکل اگست میں وہ نئے گئے تھے دبئی یہاں سے نکل کے. مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کو تھریٹس آ گئے. 5-8 دن پہلے میری ارشد شریف سے یہی اسی دفتر کے اوپر اپنے کمرے سے میں نے واٹس ایپ پہ ان سے بات کی. انہوں نے کہا ابھی بھی تھریٹس ہیں. ان کی بیوی بچے یہاں پہ ہیں. اور میں آخر میں ارشد شریف شہید, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے سیاسی کیریئر جب شروع ہوتا ہے, آپ کا 20-23-24 سال ہو گئے, تو ہمیں کہا گیا جب ہم سیاست میں آئے کہ خوشی اور غمی میں جانا ضروری ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم
جب بھی کسی کا غم ہو، خاص طور پہ اگر ہلکے میں کوئی ہو، ہم ہمیشہ کوشش کی جائے، فوراً نہیں گئے تو بعد میں گئے، کوشش کی گئے، بہت سارے مس ہو گئی جس کے لیے معذرت ہوا ہے۔ میں ارشد شریف سے کی ماں سے بہادر ماں میں نے دیکھی کوئی نہیں۔ ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا مجھے بیٹا میرے بیٹے کا خون رائے گاہ مت جانے دینا، اس ملک کو کی تقدیر بدلنا، اگر میں لانگ مارچ میں چل سکی، جتنی چل سکوں گی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ عمران خان کو میرا پیغام دوبارہ دے دوں، ڈری نہیں وہ ماں، اور اس وقت سے ڈریں کہ وہ ماں کسی دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ایسی پریس کانفرنس کر دے، اس وقت سے ڈرو۔ ہم صبح نکلیں گے منڈے کو، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہمارے ساتھ خواتین، بچے، بزرگ، ہماری پارٹی کے لوگ، کراچی کے شہری، بہت سارے لوگ نکلیں گے۔ ہم بڑے آرام سے، سکون سے سندھ سے نکل کے پنجاب میں جائیں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا راستہ روکنے کی کوشش مت کیجیے گا، ہم پرامن ہیں، ہم پرامن رہیں گے۔ ہم آپ کے صوبے سے پنجاب جا رہے ہیں، ہم یہاں کچھ نہیں کر رہے، ہم یہ بھی بند کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ ہمارے کراچی کے پریزیڈنٹ بلال غفار جو کہ ایک سٹنگ ایم پی ہے، اس پہ اٹیک ہوا، ہم نے ہنگامہ آرائی نہیں کی، ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا، ہم نے روڈوں پہ ٹائر نہیں جلائے، ہم نے وہاں گولیاں نہیں چلوائیں، ہم نے کارکنان سے دکانیں نہیں بند کروائیں، ہم نے روڈیں نہیں بند کروائیں، ہم قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم تھانے گئے، ہم نے کہا جی ایف آئی آر کاٹیں، یہ ویڈیوز ہیں، سب نظر آ رہا ہے۔ حکومت کا ایم پی ہے سلیم مولود، اس کے خلاف آج تک ایف آئی آر ابھی تک نگیٹو ہوا، مجھے نہیں پتا پیشی تھی کیا وہ ملک کو، لیکن مجھ پہ اور ارسلان پہ اور ہم پہ تو دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹی نہیں، کیونکہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، اے ٹی اے لگاتے ہیں ہم پہ، اور جو مار رہا ہے، جس کی ناک پھاڑ دی، اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، ویڈیو دنیا دیکھ رہی ہے، ٹی وی پہ آپ کی ساری اسکرینوں پہ چلا ہے، اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ یہ ظلم کا نظام ہے، اور یہ ظلم کا نظام اس ملک میں اب اور چل نہیں سکتا۔ میں خالی آخری بات کر دوں، پولیس بھیجی جا رہی ہے جی لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد، وہ پولیس والے بیچارے سڑ رہے ٹرین اسٹیشن پہ، وہ کہتے ہیں نہیں بولا پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں، ہم کھانے کے بھی نہیں دے رہے ہیں، ٹکٹ بھی کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے لے لو، یہ بس ڈنڈے لے کے جاؤ ادھر۔ ہاں اب میں نے کہیں سنا کہ رینجرز بھی بھیجیں گے، سندھ رینجرز۔ او بھائی ہم بغیر بندوقوں کے نہتے لوگ ہیں یار، ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ تم آئے تھے، تمہاری کاپ پہ ٹانگ دی، تم واپس چلے گئے۔ مولانا آیا، وہاں بارش پڑ گئی، ہم نے کمبل بھجوائے۔ ہم تو نیتے کے چند لوگ ہیں، ہم نے تو جب یہ مولانا آیا تھا بارش پڑ گئی تھی، پرائم منسٹر عمران خان نے کہا وہاں سردی میں لوگ بیٹھے ہیں، بلے ہیں، کمبل پہنچاؤ ان کو، آگ ادھر لگا کے دو، لکڑیاں جلواؤ تاکہ ان کو سردی نہ لگے۔ دیکھیں میں آخری بات، میری لاسٹ پھر میں آپ سے سوال لے لوں گا۔ سیاست کی جیت یہ نہیں ہے کہ ساروں کو مار دیا جائے، سیاست میں جیت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کی بات سمجھ کے آپ کی طرف آ جائیں، یہ ہوتی ہے جیت، یہ ہوتی ہے جیت۔ ساروں کو مارنی جیت نہیں ہوتی، لیکن جو جزا اور سزا اور جزا کا نظام ہے وہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، آپ کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے، عمران خان کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے، چیف جسٹس کے پاکستان کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے، دنیا میں کسی چیف جسٹس کے بنایا ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ سزا اور جزا کا نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حق کے ساتھ کھڑے اور باطل کے خلاف کھڑے ہو، سزا تو ملے گی نا، اور جزا بھی ملے گی روز محشر۔ یہ سزا جزا کا نظام ساری دنیا کا قانون، دنیا کے سارے مذہب اسی نظام پہ ہیں بنے ہوئے۔ تو آپ اگر سزا دینے نہیں جاتے اور خود سازشی اور چور کے ہاتھ مل جاتے ہو، پھر تو اللہ حافظ۔